بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ گزشتہ جو ہمارے دو درس حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہم کر چکے، ان میں یہ بتایا تھا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے، پھر آدم علیہ السلام کے سامنے تمام ملائکہ کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک درخت جسے شجر ممنوع کہا گیا تھا اس کی جانب جانے سے روکا گیا، اور جب آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کو وہ اور ان کی بیوی دونوں نے چکھا، تو جو ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو وہ جس جگہ پہ قیام پذیر تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ آج جب وہاں سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام کو فوری طور پہ اپنے اس گناہ کا یا اپنے اس خطا کا احساس ہوا، اور احساس ہوتے ہی جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ دونوں یہاں سے نیچے اتریں اور اب سے لے کے تک قیامت تک تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن کے نیچے اترو، اور ایک مستقر اور ایک معین مدت کے لیے تمہیں دنیاوی زندگی ہوگی اور اس میں ایک تمہارا سامان زیست ہوگا اسی کے ساتھ ہی، اور جو بھی میری طرف سے کوئی ہادی اور رہنما آئے گا اور جو بھی میرے ہادی اور رہنمائی کی پیروی کرے گا اور عمل صالحہ انجام دے گا تو اس کے لیے جنات جسے جنت خلد کہا جاتا ہے، ہمیشہ والی جنت میں اسے جگہ ملے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس اور اللہ کی طرف سے بطور سزا یہ ان کو سزا ملی کہ آپ جس جگہ پہ ہیں آپ یہاں سے نیچے اتریے گا، تو ہمارے ذہن میں بات یہ رہنی چاہیے اور اس بات کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ جسے کہا جاتا ہے ترک اولا۔ یعنی ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کا منصب اور مقام اور رتبہ بلند ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کام حرام نہیں ہوتا لیکن اس کے شایان شان اور اس کے رتبے کے مطابق وہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے، نہیں تو اگر گناہ ہوتا تو گناہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے عذاب الہی کا کیا ہو جاتا ہے، بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر پھر آدم متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو بخش دے، اس لیے کہ آپ توبہ قبول فرمانے والا اور بخشنے والا ہے، اگر آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ کسی جگہ پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسیلہ اور اس کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں، مثلا اگر آپ چھت پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے شہر دنیاوی جس میں مقام اور منصب کے لحاظ سے وہ بڑا ہے اور اس کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، اس کے جو مشیریں ہوتے ہیں، ان سے پھر آپ کا پہلے ایک رابطہ ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کی ملاقات اس شخصیت سے ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں توبہ کرنا چاہ رہے تھے تو آدم علیہ السلام کو اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات القاء ہوئے، یعنی کچھ کلمات سیکھ لیے، یا کچھ کلمات آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے یا کچھ کلمات پا لیے تو فتاب علیہ، بس آدم کی توبہ کیا ہوئی جی، قبول ہوئی۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اب یہ جو کلمات اس میں کہا گیا ہے مفسرین کے ہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اختلاف کا مطلب اس کے 2-3 اس میں نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کلمات سے مراد کون ہیں۔ بعض تفاسیر سے مراد جس میں کلمات لیا گیا ہے اس کلمات سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور علامہ سیوطی صاحب نے اپنی تفسیر در منصور میں 2 طرح کی روایات جو ہے نقل کی ہے یہاں پہ اس کلمات سے مراد کون ہیں، کہ کون سے کلمات تھے جس کے بدولت یا جس کے سیکھنے سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگارا میں آپ سے محمد اور ان کے پاک آل کے صدقے سوال کرتا ہوں، میں حضرت محمد اور ان کی پاک آل کے صدقے آپ سے سوال کرتا ہوں، عملت سوءا، یقیناً میں نے برا کیا ہے، وظلمت نفسی، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، آپ مجھے بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو پہلی روایت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں جو الفاظ روایت کے ہیں وہ ہے عملت سوءا فاغفر لی، اور دوسرے میں فاغفر لی کی جگہ پہ ہے وتوب علی انک انت التواب الرحیم، آپ میری توبہ قبول فرمائیں، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سوال پڑھ لیجیے محمد اور بعض روایت ہمارے پاس ایسی ہیں جس میں ان کلمات کے بارے میں روایات ہمیں بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں دعا کی تھی، یعنی سئل بمحمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی پروردگارا میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت جناب فاطمہ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس خطا کو، میرے اس لغزش کو درگزر فرمائیں، بے شک آپ درگزر فرمانے والا ہے۔ تو جو ہی یہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جاری کیے تو اللہ نے فوری طور پر ان کے دعا قبول فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ جو ہے فتلقى آدم من ربہ کلمہ نہیں ہے، مفرد کا یہاں پہ صیغہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کلمات کہا گیا، یعنی کلمات آپ کو معلوم ہے صیغہ کون سا ہے، جمع کا ہے۔ اب جمع کا صیغہ جب یہاں پہ استعمال ہوا تو اس سے ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہوئی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آدم نے ان دعائیہ کلمات جو میں نے آپ کی شروع میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے ان زوات مقدسہ بنجتنا پاک علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ صلوات علیہ محمد۔ السلام پہلے بھی میں نے آپ کے درس میں آپ کے قدم میں عرض کیا تھا، اصل مقصد اس دنیا میں زندگی بسر کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کی خلقت کا مقصد تھا تاکہ اس دنیا میں آزمایا جائے کہ کون ہے مرد عورت میں سے جو نیک اعمال انجام دیں، اور کون ہیں جو اللہ کی اطاعت میں رہ کر زندگی گزاریں، اور کون ہیں جو اطاعت الہی سے نکل کر شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہو۔ اس کو پہچان کے لیے طریقہ تھا۔ آدم علیہ السلام اب اس جگہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنی آنے والی زندگی گزارتے ہیں، تو بعد میں زندگی گزارتے گزارتے آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام حضرت حابیل علیہ السلام، دوسرا ہے قابیل، یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ اور جب یہ دونوں بڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں تو ان میں سے آیت میں آپ کے سامنے بعد میں تلاوت کروں گا، ایک مفہوم اور خلاصہ آپ پہلے اس کا سمجھ لیجئے گا کہ دونوں پہلے جو ہے قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو ان میں سے ہوتا ہے کہ ایک
ہے جس کی جو قربانی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور دوسرا ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی جس کی قربانی قبول ہوئی تھی یعنی قابیل، حضرت حابیل سے کہتا ہے کہ اب میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ اب یہ بھی اس میں بات ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ایک کی جو قربانی ہے وہ قبول ہوئی ہے اور دوسرے کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت کے زمانے میں جو رائج تھی وہ یہ تھا، جب بھی کوئی اللہ کے حضور قربانی کرتا تھا تو اس قربانی کسی جگہ پہ یا کسی پہاڑ پہ یا کسی بیابان میں وہ اپنی قربانی کو رکھ لیتے تھے، اور اگر اس قربانی کو آسمانی بجلی آ کے کھا لیتی یا اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تو سمجھ لیتے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے۔ اگر اس قربانی کو آسمانی بجلی آ کے نہ کھائیں یا اور کسی چیز سے وہ اگر ختم نہ ہو تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ ہماری ہماری جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک اس طرح سے ان کو پتہ چلا، اور دوسری جو بات اس میں یہ ہے کہ قربانی کا پتہ چلنا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی ہوئی کہ آپ کے جو فرزند حابیل اس کی قربانی ہم نے قبول کر لی ہے، جبکہ آپ کا دوسرا فرزند ہے اس کی جو قربانی ہم نے قبول نہیں کی۔ تو قربانی جو بھی آپ جب کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے شرط اخلاص، یعنی آپ جو بھی عمل جب آپ کریں گے، جب آپ کا وہ عمل اللہ کے لیے ہوگا پھر جا کے ہمارا وہ عمل اللہ اپنے بارگاہ میں قبولیت بخشے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں، قرآن آیت ہے، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے بارگاہ میں ہم عطیہ اور تحفتاً یا پیش نہیں کریں گے تو ہماری جو گھٹیا چیزیں ہیں، جو ہماری پست چیزیں ہیں، اگر وہی چیز تمہیں ملے تو جس طرح تم نہیں پسند کرتے تو اللہ بھی اپنی جو گئے گزری چیزیں آپ قربانی کے لیے پیش کرنا چاہیں تو وہ چیزیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اس میں یہ ہوا جو قربانی اصل جو بنیادی وجہ تھی قربانی قبول نہ ہونے کی، اس کی یہ دو وجوہات تھیں۔ پہلا یہ کہ حضرت حابیل علیہ السلام چونکہ اچھی سیرت کے حامل تھے، نیک آدمی تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور خلوصیت کے ساتھ اخلاص دل کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے، جبکہ جو قابل تھا وہ ایک بدخو بد اخلاق اور ایک آپ سمجھ لیجیے گا کہ سیرت کے لحاظ سے اچھا آدمی نہیں تھا، اس وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام چونکہ ایک چرواہے تھے، یعنی وہ جو ہے جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں، وہ چراتے تھے، اور انہوں نے جب اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرنی تھی تو اپنے ان جانوروں میں سے سب سے بہترین جانور جو صحت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، ہر چیز سے جو بہتر تھی وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انتخاب کیا، جبکہ جو دوسرا تھا حضرت جو قابل ہے وہ کسان تھا، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو اس نے جو گندم اللہ کے راہ میں دی وہ گندم گڑے سڑے اور پسترین جو خود اس کے اپنے کام کے نہیں تھے وہ اللہ کے جو ہے راہ میں قربانی کے لیے اس نے پیش کر دی۔ تو اس بنا پر وہ ایک جو متقی تھا، جو پرہیزگار تھا، اس کی توبہ قبول ہوئی تو دوسرے کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے وہی فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹے حابل اور قابل کا جو قصہ ہے آپ ان کو واضح حقیقی قصہ ان کو سنائیں۔ وہ کیا تھا؟ اذ قربا قربانا، جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی جو قربانی ہے وہ اللہ نے قبول فرمائی اور دوسرے کی جو قربانی ہے اس کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ قال لأقتلنک، تو جس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو جب یہ قابل نے کہا اپنے بھائی حابیل سے تو فوری طور پر حابیل نے جواب دیا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل علیہ السلام نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قربانی اور عمل صرف انہی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو قبول فرماتا ہے جو تقوی رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت حابیل یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جو اس میں قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ تمہاری قربانی کا اللہ کے راہ میں قبول نہ ہونے کا جو اصل اور بنیادی جو وجہ ہے وہ خود تمہارا اخلاص نہ ہونا ہے، وہ خود تمہارا اللہ کی طرف جھکاؤ نہ ہونا ہے، تمہارا متقی نہ ہونا ہے، تمہارا نیک سیرت نہ ہونا اور للہیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگرچہ چھوٹا ہو، اللہ کسی بھی بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں چھوٹی اور بڑی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بندے کے خلوص اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ جو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں اگرچہ وہ چھوٹی چیز ہے، اگرچہ عام جو لوگ ان کے سامنے اس چیز کی کوئی نمد اور یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہی چیز اللہ کے سامنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا، بجائے کہ ایک شخص وہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، خود کو بڑا جو ہے دینے والا دکھانے کے لیے ریاکاری تو اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی وہی قابل والا سلسلہ ہوگا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں جو متقی اور جو نیک صفت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے اسے کوئی نقصان پہنچے بھی تب بھی اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب یہیں اس اگلی والی آیت میں بتا رہے ہیں کہ حضرت حابیل اپنے بھائی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں مجھے میرے قتل کی طرف، اگر آپ اپنے ہاتھ بڑھائے بھی صحیح پھر بھی میں اپنا ہاتھ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے قتل کی طرف میں نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر اس آخری عمر میں کوئی گناہ آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہارے اوپر اپنے اس قتل کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا اسی کے ساتھ میرے جو ہے قتل ہے وہ اس کا جو ہے گناہ بھی تمہارے سر پہ آئے۔ تو ہمارے پاس سے ہم بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی مثلاً کسی سے برائی کرتا ہے تو دوسرے شخص بھی اسی سے برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، ایسی چیز یا کوئی بری بات یا کوئی تہمت کوئی افتراء کرتا ہے تو فوری طور پر ہمارا جواب میں بھی اسی کا بدل آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اچھا انسان، ایک متقی انسان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے برا کریں تب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس سے کیا کریں، نیک کریں، اس سے اچھا کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ مروان جو کہ دشمن اہل بیت ہے، جس نے بہت سارے محبان اہل بیت کو قتل کیا، اور اسی طرح ایک شقی شخص ہے جو کربلا میں موجود تھا، اور اس نے میرے خیال سے شاید حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قتل میں وہ معاونت کی اور اس نے قتل شہید کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ تو جب امام زندان سے رہا ہوئے اور مدینہ تشریف لائے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے تو حکومت کی طرف سے شاید اس وقت بنی عباس کا اس وقت جو بھی حکومت تھی امیہ کے آخری دور میں، تو ان لوگوں کو پھر جانے لحاظ سے کچھ خطرات محسوس ہوئے، تو وہ لوگ آ گئے جہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام قیام پذیر فرماتے مدینے میں۔ جو ہی وہاں پہ آیا تو پناہ کے لیے آیا تو امام نے فوری طور پر اس کو اپنے پاس بٹھایا اور پانی پلایا، اور پلانے کے بعد کہا کہ اب تم جائے عمل میں ہیں۔ تو وہ شخص فوری طور پر کہا کہ مجھے تو آپ سے امید نہیں تھی، چونکہ میں تو وہی شخص ہوں جس نے کربلا میں آپ کے بابا اور آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے دیگر جو اصحاب ہیں ان کو شہید کرنے میں اور میرا بڑا ہاتھ ہے، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہی آیا شاید آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو امام نے ایک بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا جس سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ تو امام ایک بہت ہی پیارا جملہ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شخص
کہ یہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا کربلا میں، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور تمہارا مہمانوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اس طرح کا تھا، لیکن اب تم چونکہ میرے مہمان ہیں تو ہم آل محمد مہمانے کا تقاضا یہ نہیں کرتے کہ جو چیز پہلے اس نے کیا ہو اسے بدلہ لیا جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں، وہ بھی اگر ہمارے پاس ہمارے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی اگر ہم درگزر کر دیں، عفو کر دیں، بخشش کر دیں، تو اس چیز میں ہم زیادہ جو ہے قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد اللہ بسط الیہ یدک، اگر آپ جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے بھی صحیح، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں اصل جو جملہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہم سب کے لیے اس میں سے جو سبق کا جو درس ہوئی ہے یہ ہے کہ حابیل علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو متقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس بنا پر ڈرتا ہے کہ میں اگر انجانی میں عمدن کوئی ایسی چیز اگر مجھے سرزد ہو جائے تو فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو خوف خدا رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ جب کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان نادانی میں اور لا علمی کی وجہ سے کوئی برا اور کوئی چیز کر دیتا ہے، اب بعد میں جب جو ہی وہ اپنے اس برائی کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے برائی کی ہے، اور اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ جو آپ نے پہلے انجام دیا، دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دینا۔ اس بنا پر اگر ہم بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتے ہیں تو جس طرح آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب جو شخص جس نے اپنی تکبر اور حرص اور ان تمام چیزوں کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کیا، جب آخر میں قتل کرنے کے بعد اس لاش کو روایت بتاتی ہیں، بعض صورت میں یہ ہوا کہ وہ قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد جو بھائی کی لاش تھی اسے صحرا میں اس نے ادھر ہی رکھ دیا تھا، تو جو ہی دیکھا کہ لاش وہاں پہ پڑی ہے تو ارد گرد درندے جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس کو جو ہے کھانے کے لیے، تو بھائی آخر بھائی ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر ان کو جو آئے تھے شیر وغیرہ جتنے بھی جو درندے، تو ان کو اس سے آگے پیچھے بھگانا شروع کر دیا، لیکن جو ہی دوبارہ دیکھا تو پھر اس نے اپنے بھائی کے لاش کو کندھے پہ اٹھا کے ادھر ادھر کہیں پھر رہے تھے۔ اب جو ہی وہ لاش کندھے پہ تھے تو پرندے ادھر سے اور ادھر سے ان کے ارد گرد چکر لگاتے رہے کہ اگر ایک کسی وقت اس لاش کو زمین پر رکھ لیتا ہے تو ہم آگے تو پھر اس کے جو ہے گوشت ہیں جو چیزیں ہم نوچ کے کھا لیں۔ تو بڑا افسوس ہو رہا تھا اسے بعد میں اپنی ندامت کا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اب اس کی بھی دو وجہ ہیں کہ اسے جو ندامت ہو رہی تھی، آیا اس بنا پر تھی کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا، یا ندامت اس بات پہ تھی کہ اب میں نے اس کو قتل تو کر لیا، اب میں اس کا کروں کیا، کہ اب میں کافی ٹائم سے اس کو اپنے جو کندھے پہ لا کے لال کو پھیر رہا ہوں۔ اس میں آپ خود سوچ لیجئے گا کہ اس میں کس وجہ سے ان کو ندامت ہوئی۔ تو جب اسے نہیں ہو رہا تھا، اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، تو ایک کوہ آیا اللہ کی طرف سے، اور اس نے دو باتیں ہیں، کوے کو مارا تو اس کو زمین کو کھودا اور زمین میں دفن کیا، اور دوسری بات اس میں یہ بتا دیں کہ کوہ وہ قابل کے سامنے آتا ہے، آ کے اپنے جو کھانے پینے کی چیز جو بھی اس کے پاس تھی اس کو اپنے پاؤں سے زمین کھودتا ہے اور چیز کو زمین میں ڈال کے تو پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے وہ پھر قابل نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس کو اب زمین کے نیچے دفن کر لینا چاہیے۔ تو اس میں روایت میں عمر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں جو بھی شخص کسی بھی شخص کو جب قتل کرتا ہے تو اس قتل کے حصے کا ایک جو گناہ ہوتا ہے وہ کس کے ذمہ میں جاتی ہے؟ قابیل کے حصے میں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے دنیا میں ایک بری سنت کا جو ہے انعقاد کیا، اس بری عادت اور سنت کی وجہ سے آپ جو بھی لوگ کسی کو بھی کسی وجہ سے بھی اگر وہ قتل کرتے ہیں تو اس کا جو گناہ کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ کس کے ذمہ میں آتا ہے؟ آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
فبعث اللہ غرابا، بس اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائیں۔ اور جب اس نے کوے کی اس حرکت کو، اس کام کو دیکھا تو قالا، وہ کہنے لگا، یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، افسوس ہو مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا، کہ فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، بس اس کے بعد وہ اسے بڑی ندامت ہوئی۔ آپ کے سامنے بات بیان کی، ان کو جو ندامت ہوئی وہ کس وجہ سے تھی؟ آیا ندامت اس بنا پر تھی کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا اپنے اس قربانی کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ندامت اس بات پہ تھی کہ میں اس کو اب کیسے، قتل کو میں نے کیا اس کا، لیکن اس کو کیسے دفناؤں اور اس سے اپنا پیچھے کیسے چھڑاؤں، اور کیسے اس کو میں لوگوں کے نظروں سے چھپائے رکھوں، اس بنا پر اس کو ندامت ہوئی۔ تو آج سے یہ ہمارا جو قصہ ہے، قصص ہے قرآن کے موضوع میں سے پہلا جو موضوع حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، وہ باعث تکمیل کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ کل سے ہم جناب ادریس اور جناب نوح علیہ السلام کے قصے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان قصوں سے، اور جو ہم نے ابھی قصے آپ کے سامنے بیان کی، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور یہ جو قرآن قصے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے سے، ان کا درک کرنے سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں، اور کیا کیا تبدیلیاں جو ہماری زندگیوں پر پڑ سکتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔